मुर्दाबाद मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद 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 बाबर बेटा दोनों जलील अमेरिका और इस्राइल बाबर बेटा दोनों जलील अमेरिका और इस्राइल कुछ की है आवाज कुछ की है आवाज कुछ की है आवाज मुर्दाबाद 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 बाबर बेटा दोनों जलील अमेरिका और इस्राइल बाबर बेटा दोनों जलील अमेरिका और इस्राइल मुर्दाबाद 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 कुछ की है आवाज कुछ की है आवाज कुछ की है आवाज बाबर बेटा दोनों जलील अमेरिका और इस्राइल बाबर बेटा दोनों जलील अमेरिका और इस्राइल मुर्दाबाद 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 कुछ की है आवाज कुछ की है आवाज शहीद कासिम सुलेमानी फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत हमसे बैतुल मुक़द्दस के बारे में सवाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप दोस्तों को खुशखबरी भी देते हैं कि डैमरे मुस्लिमीन जहां जिन्होंने इसराइल की नाबूदी के लिए 25 साल वक्त मुअय्यन किया था और उसका आगाज़ हो गया है। इसके साथ साथ मैं अब जिला तहसील राजा मोहतरम नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और शुरका रैली से खिताब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل نے ایک دفعہ پھر فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکالنا شروع کیا اور وہ بیت المقدس اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکا اور وہاں پر آگ لگائی۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے یہ مسلمان حکمران جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور وہ صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ امام خمینی نے 1979 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا، آپ نے اس وقت کہا تھا کہ اگر عربوں کی یہی حالت رہی تو ایک دن اسرائیل یہ یہودی مکے پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے والے یہ مسلمان حکمران، خواہ وہ سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو یا اس کے خاص قلعے ہو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ کر رہے گا۔ اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کس طرح وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے حکمران خالی خلی وعدوں، نعروں اور زبانی مذمت سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ فقط ایران ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے فلسطینیوں کو، حماس کو، اسلامی جہاد کو میزائل فراہم کیے اور انہوں نے اسرائیل کو اس کا جواب دیا اور اس کے اوپر میزائلوں سے حملہ کیا۔
یہ طیب اردوغان جو اس عالم اسلام کے ہیرو بنتے ہیں اور ہر جگہ پر جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے یہ پڑکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ خالی خولی نعرے لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں اس کا زمانہ گزر چکا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کتنے ملین ڈالر کی سالانہ آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ. آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے. تو آپ نے اس سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کیوں نہیں کیے؟ ان کا سفارت خانہ اپنے ملک سے ختم کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ اب مسلمان بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یاد رکھیں یہ طیب اردوغان اب آپ کا یہ خالی خولی نعرے کسی بھی مسلمان کو بہکا نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھیجیں، اپنی فوجیں بھیجیں، فلسطینیوں کو اسلحہ بھیجیں تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں. اور ہم ایک اور بات کی توجہ بھی دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان مملکت خدا داد پاکستان جس کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی ہے، کیا بات ہے کہ یہاں کے حکمران خاموش ہیں اور خالی مذمت کر رہے ہیں، یا یہ اس انتظار میں ہیں کہ فلاں ملک آگے بڑھے تو شاید ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں. پاکستان نے جب ایٹم بم بنایا اور ہم بھی کہتے ہیں کہ پورے اسلامی دنیا میں واحد پاکستان اسلامی قوت ہے، اسلامی ایٹمی قوت ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کی آرمی ایک ریگولر اور بہادر افواج میں شمار ہوتی ہے. تو کیا بات ہے کہ ہم اس جہاد سے پیچھے ہیں اور کسی بھی صورت میں مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے.